السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے کہا ہے کیا قسطوں کا کاروبار کرنے والوں کے پاس جاب کی جا سکتی ہے، مثلا جس طرح نعیم الیکٹرانکس یا افضل الیکٹرانکس وغیرہ ہیں۔ مجھے ایک بھائی نے کہا ہے اگر قسطوں پر اشیاء خریدی جا سکتی ہیں تو ان کے پاس نوکری کرنے میں کیا حرج ہے، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں جی، میری بات سنیں، جو قسطوں کا کاروبار ہے نہ مطلق طور پر اس کو حلال کہتے ہیں نہ مطلق طور پر حرام کہتے ہیں، اس میں تفصیل ہے، وہ تفصیل آپ سن لیں۔ قسطوں کا کاروبار کہ ایک چیز افضل الیکٹرانکس پہ پڑی ہے، ایک فریج، آپ اس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، آپ اس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 50,000 روپے، آپ اس کو نقد دیتے ہیں 50,000 روپے، فریج اپنے گھر لوڈ کرواتے ہیں اور اپنے گھر میں ان لوڈ کروا لیتے ہیں، یہ تو ہو گیا نقد۔ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یہ فریج لینی ہے جی، میں نے، میرے پاس نقد پیسے نہیں ہیں، میں 6 مہینے کے ادھار پر لینا چاہتا ہوں، ڈاؤن پیمنٹ کتنی دیں گے، ایڈوانس 15,000 روپے، کتنے کی فریج جو پڑے گی مجھے؟ بھائی آپ کو یہ فریج پڑے گی 60,000 روپے کی۔ افضل الیکٹرانکس والا آپ کو کہتا ہے یہ فریج آپ کو 6 مہینے کی اقساط پر 60,000 روپے کی ہے، اور اگر آپ ابھی یکمشت رقم دے کر اٹھاتے ہیں تو 50,000 روپے کی ملے گی۔ اچھا، نقد لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ جب آپ اسے ادھار لیتے ہیں، ادھار کی وجہ سے وہ 10,000 روپے زیادہ کر رہا ہے اس مدت کی وجہ سے، اور اس میں یہ شرائط ہیں، چیز ایک فریج ہے، یہ طے ہو، اس میں کوئی بہام نہ ہو۔ دوسری، قیمت اس کی طے ہو گئی کہ 60,000 روپے ہے۔ تیسری چیز، مدت طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قسطیں وہ جتنی بھی کر لیں، جتنی ڈاؤن پیمنٹ دیں گے قسطیں کم ہو جائیں گی، جتنی زیادہ دیں گے، جتنی کم دیں گے قسطیں اگر آپ ایڈوانس زیادہ دیتے ہیں قسطیں کم ہو جائیں گی، ایڈوانس کم دیتے ہیں تو قسطیں زیادہ ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ پر ہو۔ اس کے بعد تو یہ 3 چیزیں طے ہو گئیں، چیز ایک فریج ہے، ایک اوون ہے، اس کی اتنی قیمت ہے جی 60,000 روپے، اور دینی کتنے میں ہے؟ 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر، اتنی اتنی قسطیں کر کے ساری بات طے ہو گئی، گواہ ہو گئی، یا جو بھی آپ نے وہ لکھت پڑھت کر لی۔ تو یہ اس طرح کا کی جو تجارت ہے وہ بالکل جائز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو شبہ بھی نہیں ہے، حرام ہونا تو دور کی بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز، قسط لیٹ ہونے کی وجہ سے اگر وہ جرمانہ کرتے ہیں تو یہ جرمانہ کرنا سود ہے اور حرام ہے، یہ ظلم ہے، یہ بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر افضل الیکٹرانکس ہو یا نعیم الیکٹرانکس ہو یا کوئی بھی اس طرح کا دکان ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور قسطوں کے کام اس طرح کرتے ہیں، تو جب ہم قسطوں کے کام کو ان شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں تو پھر وہاں ہم نوکری کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نوکری کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ نہ ہو کہ قسطوں کے کاروبار کے جو عام طور پہ چل رہے ہیں، جو بڑی دکاندار ہیں، وہ شریعت کے ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، نہ بینکوں والے اور نہ ہی یہ افضل الیکٹرانکس کی، میں چونکہ جانتا نہیں ہوں میں اس کی بات نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ہمارے لالا موسیٰ اور گجرات میں ایسے دکاندار ہیں جن کو میں جانتا ہوں، لیکن میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بات پبلک ہو جاتی ہے، تو وہ قسطوں پر دیتے ہیں، اور جب اگر قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو اگلے مہینے ساتھ جرمانہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جتنی قسط لیٹ ہوتی جائے گی جرمانہ لگتا جائے گا۔ پھر اس کو کہا کہ اگر 6 مہینے کے اندر اندر تو نے قسطیں ادا کر دی، 60,000 ہے، اگر 6 کی بجائے تو نے 8 مہینے کیے تو 3,000 روپے اور پڑ جائے گا، 8 کی بجائے اگر 10 مہینے کیا تو 5,000 اور پڑ جائے گا، اگر تو نے سال میں دیا تو یہ تجھے 70,000 روپے کی پڑے گی۔ تو یہ سب سود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک قیمت طے کرنے کے بعد قسطیں وصول کرنا ٹھیک ہے، اس قیمت پر کسی بھی وجہ سے اضافہ کرنا، وقت کی وجہ سے یا ٹائم پر نہ دینے کی وجہ سے، وہ نرا سود ہے اور وہ ظلم ہے، اس میں پھر یہ جائز نہیں ہے ایسا قسطوں کا کاروبار۔ اور یہ عام طور پر جن دکانوں کا آپ نام لے رہے ہیں، مجھے یہ میری معلومات ہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، قسط لیٹ ہونے پر سارے جرمانے ڈالتے ہیں، اور وہ جرمانے ڈالنا سود ہے۔ اوورحال یہ کاروبار قسطوں کا جو میں نے 3 شرطیں بتائیں، قیمت طے ہو، چیز طے ہو، مدت طے ہو، اور قیمت طے ہونے کے بعد کسی بھی وجہ سے اضافی چارجز نہ ڈالے جائیں کوئی جرمانہ وغیرہ کی صورت میں، تو پھر جائز ہے۔ اور جو ایسا قسطوں کا کاروبار کرتا ہے، آپ وہاں پر جاب کر سکتے ہیں، جب ان کا کاروبار حلال ہے تو وہاں پر جاب کرنا بھی حلال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔